Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers and my followers, Assalamu alaikum. دوبارہ اللہ کی ذات نے ہمیں محفل سے جانے کا موقع دیا. گزشتہ سٹنگ میں ہم بات کر رہے تھے عروج و زوال، کہ جس چیز کو اگر عروج ہے، کسی کو بڑا مقام مل گیا، تو وہ اکثر اوقات لوگ اپنی اصل حیثیت بھول جاتے ہیں اور اپنے سے کم تر لیول کے شخص سے بات کرنا کسر شان سمجھتے ہیں. انتہائی افسوسناک قسم کی صورتحال تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی بات بیان کروں گا لوگوں سے سنی سنائی نہیں ہوتی. یہ واقعات میرے ساتھ یا میرے سامنے ہوئے تاکہ بتایا جائے. قصے کہانیوں کی کتابیں لاتعداد ہیں، لاکھوں کروڑوں لے لیتے ہیں، لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ قصے کہانیاں اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر کے بتاتے ہیں یہ میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو کل ہم عروج و زوال کی داستان سنا رہے تھے کہ کس طرح ایک بادشاہ نے وزیر کو پھل کے بارے میں کہا اور وہ ہو گئی. اس سے آگے چلیں تو اب ہر شخص عروج کا متقاضی ہے. اس کے لیے پریکٹیکل یا سچ تو بہت مشکل ہے. سچ تو وہی بولے گا جس کو خدا کی ذات نواز دے، ورنہ پھر جھوٹ تو کسی جگہ گیا ہی نہیں. چند سال پہلے جب میں وی آر ای ڈی پی ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ فار ڈسیبل پرسن، یہ اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کا سینٹر ہے جہاں اڈلٹ ڈسیبل جو ہیں تقریباً 15 16 18 سال سے لے کے 26 30 سال 40 سال تک ان کی ریہیبلیٹیشن کی جاتی. وہاں بطور ڈائریکٹر کام کرتا تھا. بے شمار لوگ پورے ملک سے آتے تھے، جی ہمارے یہ تعلیمی مسائل ہیں اور ہمارے یہ ملازمت کے مسائل ہیں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں ہری پور سے آیا ہوں اور یہ میرے والد میرے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی میں میٹرک کرنا چاہ رہا ہوں، تو میٹرک سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، تو کوئی طریقہ آپ بتائیں. میں نے کہا اچھا چلو یار بیٹھو بتاؤ، سوچتے ہیں نا. ابھی بات چل رہی تھی، اچانک ایک اور بلائنڈ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کو تو نہیں پتا تھا نا، وہ جو بندہ آیا تھا وہ تو خود بلائنڈ تھا. جو بلائنڈ میرے دوست میرے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ تو وہ بندہ ہے جو فلاں فلاں ایف ایم چینل پہ تیرا کوئی آدھے پونے گھنٹے کا انٹرویو تھا، تو کہہ رہا تھا کہ میں نے تو 4 MA کیے ہوئے، کبھی کچھ کہہ رہے کہ کبھی کچھ. یہ تو وہی بندہ؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا؟ کہنے لگا میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا میری اب بات سن لو، بہتر یہی ہے تو اور تیرا والد یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ میرے آفس سے، ورنہ میں نائب کاستوں اور چوکیداروں کو کہوں گا کہ تمہیں جوتے مارتے ہوئے سڑک تک چھوڑا، چلے جاؤ یہاں سے. اب وہ بندہ چلا گیا. ابھی وہ بندہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہی تھا کہ ٹی وی یا ریڈیو پہ کوئی رشتہ دار مل گیا، کوئی یار دوست، انہوں نے بھی اپنے نمبر بنانے ہوتے ہیں. انہوں نے 4 MA اس نے کہہ دیا، انہوں نے وہی نشر کر دیا. اسی طرح سے آگے چل کر ایک اور واقعہ ہوا. ایک ہماری میری جاننے والی خاتون ہیں جو اپنے آپ کو بلائنڈ کہتی ہیں اور نظر اس کی اچھی خاصی ہے، اور اس کے بقول کہ اس کے پاس اتنے سرٹیفکیٹس ہیں BA MA کے علاوہ کہ وہ تولے جا سکتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے. ایک دن وہ محترمہ تشریف لائیں کہ جی میں نے ٹی وی پہ وائٹ کین ڈے کے بارے میں انٹرویو دینا، تو کچھ معلومات دے دیں. بڑی سننے سے تعلق رکھتی ہے بات.
میں نے کہا بھائی دیکھو، وائٹ کین ڈے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لاتعداد لوگ بلائنڈ ہو گئے، ڈسیبل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد دوسری جنگ عظیم لگ گئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈسیبل ہو گئے۔ کہتی ہے کہ ایسا ایک منٹ رکے، یہ جو آپ نے بات کی، یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم یہ 1965 اور 71 کی تھی نا، ورلڈ وار کو 65 اور 71 کی جنگ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا محترمہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب یہ جو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، آپ بس ٹی وی پہ جا کے یہی بات بیان کر دیں، کون سا کسی نے پوچھنا یا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ اب آپ یہی سوچیں کہ جن لوگوں نے عمریں گزاری، زندگیاں لگائیں، دھکے کھائے، جگہ جگہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے لوگ چھا جائیں گے، غالب آ جائیں گے، پھر میرا آپ کا کون پرسان حال ہوگا۔ لیکن بہت سارا قصور ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم لوگ باوجود سب کچھ ہونے کے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ ہم نے کیا ہوا، اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے، یا جس کو بتانا اس کو یہی کہنا کہ میں ہوں، بابا آدم تھا، بابا آدم ہے اور ہوں، نہ میرے سے پہلے کوئی آیا نہ بعد میں آیا۔ تو ہمیں یہ رویہ بدلنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہونی انتہائی ضروری ہے۔ بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ ون بائی ون آپ کے علم میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، میں یہ افسوس کر کے نہیں جاؤں گا کہ اوہ مجھے تو اللہ نے اتنے مواقع دیے اور میں سب کچھ اپنے سینے میں رکھ کے قبر میں دفن ہو گیا اور جو معلومات تھی وہ میرے سینے میں دفن ہو گئی۔ نہیں، انشاءاللہ کل اور زبردست قسم کی گفتگو کریں گے، توجہ سے سنیں، اپنے ذہنوں میں ان چیزوں کو محفوظ کریں، اور پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔